بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال 5 ليال لا ترد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين رواه مصنف عبد الرزاق. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. رمضان آیا اور 2 عشرے مکمل ہو گئے. یہ آخری عشرہ چند دن اور چند راتیں باقی ہے، کب نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا. اور یہ آخری عشرہ رمضان کے عشروں میں، ویسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رمضان کا ہر عشرہ بڑا قیمتی ہے، رمضان کی ہر رات بڑی قیمتی ہے، رمضان کا ہر دن بڑا قیمتی ہے. بلکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے گھنٹوں اور رمضان کی منٹوں اور رمضان کی گھڑیوں کی فضیلت بیان کی. ایک ایک گھڑی اس کی قیمتی ہے، یعنی ضائع کرنے سے اسے بچانا چاہیے. اس کی قیمت وصول کرنے کے قابل، ہر سیکنڈ ہر منٹ اس کا یعنی قیمتی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور جس میں استطاعت ہو، حسب استطاعت لوگ اس میں محنت کرتے ہیں. 2 عشرے گزر چکے، یہ آخری عشرہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جن راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب اور افضل قرار دیا گیا ہے، اس میں عیدین کی راتیں ہیں، رمضان کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہیں. یہ ہے جن راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا مستحب اور افضل قرار دیا گیا ہے، اس میں عیدین یعنی عید الفطر، رمضان عید اور بقرہ عید، دونوں عیدوں کی راتیں یہ بڑی قیمتی ہیں. رمضان کے آخری عشرہ کی 10 راتیں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں. اور اسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں عام طور سے ہمارے دیار میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پورے عالم میں یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان آخری عشرے میں رمضان المبارک میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہوگا ہماری مسجدوں میں اللہ نے جن حضرات کو توفیق دی، لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنے بڑے نفع کی چیز ہے کہ آدمی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ تسبیح پڑھتا ہے، بس اس نے نیت کر لی اعتکاف کی اور مسجد میں داخل ہو گیا، اس کا کام ہو گیا، اس کا میٹر چالو. اب اسے
سبحان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں کہہ رہا، نہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، نہ الحمدللہ پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تسبیح پڑھتا ہے، نہ رات کو جاگتا ہے، لیکن اس کا ثواب فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کی ہر منٹ ہر سیکنڈ اس کی قیمتی ہو گئی. یہ بات اور ہے کہ آدمی اگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، یعنی جتنی محنت کرو گے اتنے درجات، اتنی فضیلتیں، اتنی آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اعتکاف کر لیا بس ہم تو جا کر سو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں. آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. اس کی مختلف عبادات علماء نے لکھی ہے. رات کے اندر سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے دعائیں ہیں، استغفار ہیں، اللہ کی تسبیح ہے. اپنے اوقات کو تقسیم کر کے آدمی اس میں کوشش کرے. دعائیں ہیں، استغفار ہے، تسبیح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے مانگنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. نمازوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نمازوں میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے اور ایسی لمبی نمازیں پڑھتے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلی مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اتنی لمبی اور طویل نمازیں. نمازوں میں آدمی مشغول رہے. نمازوں کا یہ اشتغال یعنی کثرت سے نوافل اور کثرت سے سنن پڑھنا اور لمبی نمازیں پڑھنا، یہ اللہ جل جلالہ و عمن والہ کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی کی علامت ہے کہ بھئی جس کو اللہ سے نسبت ہوگی، جس کو اللہ سے تعلق ہوگا، اس کا دل نماز میں لگے گا. اور اللہ سے نسبت نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے تو اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا توفیق بھی نہیں ہوگی اور ہمت بھی نہیں ہوگی. اوپر سے توفیق ہوگی تو ہمت ہوگی، توفیق ہی نہیں ہوگی. اس لیے توفیق نہیں ہوگی کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ عموماً یعنی معمول یہ ہے کہ لوگ کثرت سے اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کے فضائل احادیث میں اتنے بیان کیے گئے ہیں. تو یعنی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان باقی نہ رہے جو اعتکاف نہ کرے. یعنی جن کے جن جمع ہونے چاہیے. اتنے فضائل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی میرا آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے. اس آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. خیر اب آدمی جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، علماء فرماتے ہیں کم سے کم یعنی آدمی دن بھر اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجتوں میں مشغول ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدمی اعتکاف بیٹھے. تو جو آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا کم سے کم یہ آخری راتوں میں یہ کرے کہ بھئی مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور نیت یہ کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اتنی نیت کر لے اور کوشش یہ کرے کہ بغیر کسی یعنی شدید ضرورت سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر باہر آ جائے. تو یہ بھی اس اعتکاف کرنے والوں کی برابری کا اجر رکھے گا، کیونکہ اصل اعتکاف کا مقصد رات کی عبادت ہے. اور اس نے چاہے اعتکاف نہیں کیا لیکن رات کی عبادت حاصل کر لی، اس نے مسجد میں داخل ہو گیا، اس کی عبادت شروع ہو گئی. تو اعتکاف کی نیت سے اگر کم سے کم 10 راتیں آپ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ طاق راتیں جو ہیں ان طاق راتوں کو اس طرح گزارے کہ مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، یہ نیت کر کے کہ جب تک میں مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تک اعتکاف کے اندر مسجد میں رہے. فجر کی نماز کے بعد پھر اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے باہر آ سکتا ہے، گھر پہ آ سکتا ہے، یہ کر لے. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کم سے کم طاق راتوں کے اندر. اور علماء فرماتے ہیں کہ بھئی شب قدر ہو یا جو بھی فضیلت والی راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پوری رات اگر جاگتا ہے تو ہی اس کا جاگنا شمار ہوگا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کا کچھ حصہ بھی آدمی عبادت میں لگا لے اور باقی آرام کرے تو یہ بھی کافی ہے. حضرت شیخ الحدیث
مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب نور اللہ مرکزہ اپنا خود کا معمول بیان کرتے ہیں کہ ان راتوں میں ان کا کیا عمل ہے، وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام طور سے رات کے اندر، عمومی راتوں میں اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ آخری رات میں اللہ سمائی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں مغفرت کا طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی تم میں بخشش کا چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی تم میں سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی تم میں روزی کا طلبگار، میں اسے روزی عطا کروں۔ یہ اعلان اللہ جل جلالہ امن والہ رات کے آخری حصے میں عام طور پر کرتے ہیں، لیکن جب فضیلت والی راتیں ہوتی ہے، خاص طور پر شب قدر وغیرہ کی راتیں، تو اس میں اللہ جل جلالہ امن والہ کا یہ معمول مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پر آ جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں۔ تو حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا معمول یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد کے اندر، مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد کے اندر، اور اس میں کچھ حصہ تلاوت قرآن کریم کی، کچھ حصہ استغفار، کچھ حصہ درود پاک کے لیے، کچھ حصہ اللہ کی تسبیح کے لیے، اور کچھ حصہ نوافل مثلا اوابین وغیرہ پڑھنا، اور کچھ حصہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں۔ تو 5-5 10-10 منٹ اس طرح تقسیم کر کے سارے اعمال آپ مغرب سے عشاء تک کے اندر کر لیں، تو یہ فضیلت، رات بھر جاگنے کی فضیلت آپ اس 1 گھنٹے کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس 1 گھنٹے میں آپ فضیلت حاصل کرتے ہیں، تراویح کے بعد آپ سو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو معمول یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے عشاء کا وقت ہم ادھر ادھر کے گھپاٹوں سپاٹوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ تراویح کے بعد لوگ چائے پینے چلے جاتے ہیں اور پھر دیر سے آ کر مسجدوں کے اندر بھیڑ کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا، حالانکہ دوستو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسری چیزوں میں بالکل وقت برباد نہ کریں۔ ہمت آپ کو اللہ نے دی ہے پوری رات کی، تو آپ پوری رات جاگیں، لیکن یہ نہیں کہ ابتدائی وقت ضائع کر دیا اور پھر رات کے آخری حصے میں مسجد میں آ رہے، نہیں۔ کوشش یہ کریں کہ مغربی حصے مسجد کے اندر پڑ جائیں اور صبح تک مسجد کے اندر رہیں، چاہے ابتدائی 1 گھنٹے کے اندر عبادت کر لیں اور پھر آخری تہجد کے وقت جب سحری میں اٹھیں تھوڑی عبادت اس وقت کر لیں، درمیانی حصہ چاہے مسجد میں آرام ہی کر لیں۔ تو دوستو یہ جو ہے یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اور اس میں اس کی راتیں اصل قیمتی ہے۔ ان راتوں کی قدردانی کرنے کی ہم اللہ سے مانگیں تو اس کا ابتدائی 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ تہجد کے وقت کا، یہ 2 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں۔ ان 2 گھنٹوں کو، اور اگر آدمی یہ 2 گھنٹے مان لو کہ کسی وجہ سے یہ بھی نہیں ہم سے ممکن کہ بھئی ہم آخری عشرے کی راتیں مسجد میں گزار سکیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ کر لیں کہ یہ آخری دنوں کی آخری 10 راتیں ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مغرب سے عشاء کا وقت اور صبح میں سحری سے پہلے کا وقت، یہ دونوں گھنٹے، 1 گھنٹہ مغرب کے بعد اور 1 گھنٹہ سحری سے پہلے اپنے گھر میں ہی آدمی عبادت کے اندر گزار لے، تب بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ یہ جو چند گھڑیاں، چند لمحات باقی ہے، ان کی ہم تمام کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس میں کثرت سے عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں، دعاؤں میں اور صدقات میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرماوے۔ کوئی ایک عمل بھی آپ نے اس رات میں کیا، 83 سال تک مسلسل عمل کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔